السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی جادوئی بوٹی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی۔ یہ جڑ کے بغیر بہت ہی پانی سے تر ہوتی ہے اور اس میں لیٹروں پانی جمع ہوتا ہے۔ دوستو جیسا کہ میرے چینل کا نام بھی طلسمی ٹوٹکے ہے، تو اس مناسبت سے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو قدرت کے ان شاہکار سے آشنا کریں جو دیکھنے میں واقعی ایک طلسم نما لگیں، بدلے میں ہمارے ساتھ ساتھ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور جو چیز آپ آزمائیں اس میں آپ کو بھی افاقہ ہو۔ دوستو ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش، مجھے اپنا بھائی سمجھ کر میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ دوستو آج میں جس بوٹی کی بات کر رہا ہوں وہ ایک بیل ہے جو عموماً خاردار جھاڑیوں مثلاً بیری کے درخت، لیموں اور کیکر کے درخت پر بہت ہی جوبن کے ساتھ ہوتی ہے۔ مزے کی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بیل کی جڑ نہیں ہوتی، اوپر یہ سارے درخت کو ڈھانپ لیتی ہے۔ دور سے وہ درخت یلو رنگ کا گلدستہ سا نظر آتا ہے، قریب آنے پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بغیر پتوں والی ایک ایسی بیل ہے جس کی ایک شاخ آپس میں مل کے ایسے معلوم ہوتی ہے جس طرح کسی نوجوان لڑکی کے بال بڑی ترتیب سے بکھرے ہوئے ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے بالوں کی رنگت جوانی میں اکثر سیاہ ہوتی ہے، لیکن اس بیل کا رنگ، جس کا نام آکاش بیل ہے، پیلا یعنی یلو ہوتا ہے۔ قدرت نے اس میں بال بڑھانے کی طاقت اور بالوں کو مضبوط اور چمکدار بنانے کی بے پناہ طاقت رکھی ہے۔ خصوصاً میری نوجوان بہنیں اور بھائی جن کے بال گر رہے ہوں، یا آگے سے 2 منہ یا 3 منہ کے ہو گئے ہوں، یا بال بڑھ نہ رہے ہوں، وہ بہن بھائی مایوس نہ ہوں۔ ایک دفعہ آکاش بیل کا پانی نکال کر 2-3 بوتل رکھ لیں اور روزانہ رات کو سوتے وقت بالوں کی جڑوں میں آکاش بیل کا پانی لگا لیا کریں اور صبح اٹھ کر کسی اچھے سے صابن سے سر دھو لیا کریں۔ چند دن بعد دیکھنا دوستو بال کتنے سیاہ اور چمکدار اور مضبوط ہوتے ہیں۔ دوستو آکاش بیل کی طرح کی ایک اور بھی بیل ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ آکاش بیل درختوں پر ہی ہوتی ہے اور اس کی جڑ نہیں ہوتی، اور دوسری بیل سردیوں والے گھاس میں ہوتی ہے، بدلے میں اس کے سفید سفید پھول بھی ہوتے ہیں، اور آکاش بیل کے پھول بھی نہیں ہوتے اور نہ ہی آکاش بیل کا کوئی پتا ہوتا ہے، اور دوسری بیل آکاش بیل کے نزدیک بہت ہی باریک ہوتی ہے۔ دوستو آکاش بیل اکثر روڈ کے کناروں والے درختوں اور نہر کے پرانے کانٹوں دار درختوں میں پائی جاتی ہے۔ دوستو یہ سستا سا طلسمی نسخہ ہے، اس کے بارے میں جتنی بھی ہو سکی میں نے آپ کو معلومات فراہم کی ہے۔ یہ نسخہ بنائیے گا بھی ضرور، آزمائیے گا بھی ضرور، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اپنا اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔